بسم اللہ بسم اللہ. ابھی دوبارہ ٹائمر لگا کے دیکھو. پہلے دیکھو ایک منٹ. پہلے آپ نے مجھ سے فراڈ کیا, موضوع پہ بات نہیں کیا. آپ مجھ سے صرف موضوع پہ بات کرنا. 5 منٹ آپ کا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب نے سماعت کیا کہ میں نے شروع میں بنیاد میں ہی بتایا تھا کہ میں اس کو 2 طرح سے ثابت کروں گا, اہل سنت کے نظریے کے مطابق بھی, اہل تشیع کے نظریے کے مطابق بھی. اب میں دونوں طرف سے ثابت کرنے لگا تو جس سے اللہ یاری صاحب گھبرا گئے. اہل سنت کے مطابق میں نے اس بات کو ثابت کر دیا. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اہل سنت کے اپنے اصول کے مطابق ان کا اسلام ثابت نہیں, جبکہ اہل سنت کا اجماع ہے. اس کا دعویٰ ٹوٹ گیا. ایک بات تو یہ تھی, اور میں نے اس کے اوپر اجماع کے لیے حوالہ بھی پیش کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن کی آیت بھی پیش کر دی, اور میں نے بتا دیا کہ اہل سنت ان روایات کا کیا جواب دیتے ہیں جو ان حضرات کے خلاف آیا کرتی ہیں. وہ بھی میں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح مسلم کے مقدمے سے اس بات کو بھی میں نے بتا دیا ہے, اور وضاحت کے ساتھ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ ہم ان ساری روایات کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ یہ دھوکہ دیتا ہے. اہل سنت کی کتب سے پڑھ کر کہتا ہے یہ دیکھو. باقی رہی سورت حجرات کی جتنی آیتیں یہ پڑھتا ہے, اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو, تھوڑا سا بھی شرم ہو, تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. ان آیات کے شروع میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. اللہ تعالیٰ خطاب ہی ایمان کا لفظ کہہ کر کہتا ہے. حضرت ابو بکر عمر کے لیے, عثمان کے لیے جو بھی آیتیں آئی ہوں, تو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں. اب رہی یہ بات کہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ ہم آپ کو کب کہتے ہیں کہ آپ ان کو مانو؟ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے, اور اس دعوے کو میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے, آپ کو منوانے کے لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. اب رہی یہ بات کہ جو دلیل اس کے ہاں بھی مسلم ہے, میں اس دلیل کو شروع کرتا ہوں کہ اہل تشیع مذہب کے اصول کے مطابق حضرت ابو بکر, عمر, عثمان مومن کیسے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر ان کو وہ امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کا مومن ماننا ضروری ہے, یا پھر ان کا بھی حضرت علی جیسے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کو یہ کافر سمجھتے ہیں, تو ویسے حضرت علی اور تمام اماموں کو بھی یہ کافر سمجھتے ہیں. تو اس بات کو میں ذکر کرتا ہوں. اب اہل تشیع کے ہاں اصول کیا ہے؟ اہل تشیع کے ہاں اصول یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے, اور ہر امام معصوم اور مفترض الطاعت ہوتا ہے, اور امام کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے. اب یہ بات تو بالکل مسلم ہے, اور شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے, اور اس پر بلکہ کوئی شیعہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اگر حضرت ابو بکر, دکھاؤ حدیث, دکھاؤ حدیث, دکھاؤ حدیث, دکھاؤ حدیث, دکھاؤ حدیث, دکھاؤ حدیث, دکھاؤ. دکھاؤں گا, حوصلہ دکھاؤ, ابھی دکھاؤ. باری میں نہ بول. میرا ٹائم جو ضائع کیا میں آگے ٹائم لوں گا. انصاف ٹائم بالکل لے لو, 5 منٹ مزید لے لو. حدیث دکھاؤ. بسم اللہ. میں حدیث دکھاتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی, اور امام معصوم ہے, اور معصوم کا فعل معصوم ہوتا ہے. اگر غیر معصوم, اگر فعل معصوم نہ ہو تو امام معصوم نہیں رہتا, کیونکہ اس کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے. لہذا فعل معصوم کی وجہ سے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان صرف مومن نہیں, شیعہ اصول کے مطابق حضرت ابو بکر, عمر, عثمان معصوم ہیں, اور حضرت علی کے امام ہیں, اور حضرت علی نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ایک طرف تو یہ ہے, اگر شیعہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیں تو اس کو تسلیم کریں. اگر اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معصوم نے تقیہ کیا تھا, امام نے تقیہ کیا تھا, جو شیعہ کا آخری حربہ ہے. اب اس کی بات بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر امام نے تقیہ کیا ہے تو امام نے پوری زندگی شیعہ اصول کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ نے اور تمام ائمہ نے کفر کی حالت میں گزاری. یعنی حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کو وہ کافر سمجھتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے چل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری ہے, اور پھر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. یہ اللہ کا قرآن ہے, اور قرآن بیان کرتا ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر جائے, فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے, اور تمام ملائکہ کی لعنت ہے. اور شیعہ اس بات کو خود ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا, اور اس بات کا کوئی شیعہ کائنات میں انکاری نہیں ہے, بلکہ جو بھی دلائل دے گا وہ اس پر دلائل دے گا کہ تقیہ کرنا ٹھیک ہے. یہ نہیں کہے گا کہ امام نے تقیہ نہیں کیا. اور تقیہ کس کو کہتے ہیں کہ دل میں اور تھا اور ظاہر اور کیا. یعنی حضرت علی نے اور تمام ائمہ نے ان حضرات کے پیچھے چل کر ان کی بیعت کر کے کفر کی حالت میں زندگی گزاری, اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جو ایمان تھا انہوں نے اتنا کمزور ایمان تھا ان کا, وقت ختم ہے, وقت ختم ہے بھائی, آپ کا وقت ختم ہے, وقت ختم ہے. انہوں نے پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری.
اور یہ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 161 میں بیان کیا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کافر ہو کر مر گئے وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ تو شیعہ اس بات کو خود ثابت کرتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان کو مومن نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے، تو اپنے اصول کے مطابق اپنے ائمہ کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ سارے ائمہ اسی حالت میں گئے اور کفر کی حالت میں مرے اور تقیہ کر کے مرے، اور اپنا اتنا بیکار ایمان تھا ان کا کہ اس کو ظاہر۔ اوکے بھائی صاحب ختم ہو گئے، بھائی ختم ہو گئے۔ ابو بکر بغیر نص کی اس کی خلافت ہے، بغیر نص کی اس کی خلافت، اللہ اور رسول نے اس کو نہیں بنایا، اور پھر اس نے عمر کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بدعت۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ابو بکر کو یہ حق دیا تھا کہ تم عمر کو خلیفہ بنا دینا؟ اور ابو بکر کو حق دیا تھا؟ کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتا دینا۔ ابو بکر کی جب اپنی خلافت دلیل سے ثابت نہیں ہے تو اس کو کیا حق تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا دیتا؟ دیکھو، ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا آپ کے اور خدائے ہیں؟ کیا آپ کے مزید خدائے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وحدہ لا شریک کے علاوہ؟ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ تم دین بناتے جاؤ جو مرضی جس کو خلیفہ بناؤ، اللہ رسول نے نہیں بنایا، تم اس کو کہتے ہو خلیفۃ الرسول۔ اللہ اور رسول نے ابو بکر کو حق نہیں دیا کہ تم کسی کو اس نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتا ابھی عذاب نازل کر دیتا میں ان پر۔ وان الظالمین لهم عذاب عظیم، ان کو قیامت کے دن بہت علیم دردناک عذاب ملے گا۔ ترجمہ دیکھو، تمہارے اپنے مولوی کیا کہتے ہیں اس آیت کے ترجمہ میں؟ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا؟ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، تو کیا پتا چلا جو دین میں بدعت داخل کرتا اپنے سے احکام بناتا ہے وہ اللہ کا مکذب ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے؟ کیا ان کا اور مزید اللہ ہے ان کے؟ تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت بدعت ہے کیونکہ نہ اللہ نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ عمر کی خلافت بھی بدعت ہے، اور بدعتی جہنم میں ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کتنے آیات قرآن مجید ابھی میں نے دکھا دیا، اور پھر کتنے کہ بولے کہ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے الا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ، الا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بدعتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتا ہے۔ اب میں خاموش، میں نے ابو بکر و عمر کے کفر کی ایک ہی دلیل، وہ دلائل بہت ہیں، ایک دلیل ذکر کیا ہے کہ اس کی خلافت بدعت ہے۔ بدعتی کے متعلق اللہ فرماتا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یہ کافر ہیں۔ اب تم جا کر رد کر لینا بھیا، بسم اللہ رد سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کروں کہ میرا اٹھ کے جانا کافی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا، تو اس وجہ سے موبائل کی بیٹری کمزور تھی تو میں چارجر لگانے کے لیے اٹھا، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا۔ اور اب بات کے اس کے دلائل کی، جتنے بھی اس نے دلائل ذکر کیے ہیں ان کا میں جواب ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ اس وجہ سے کیا کہ یہ ان کا پسندیدہ ہے، اور میں ان کی اپنی شرح مسلم میرا کوئی پسندیدہ نہیں، ان کے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم سے میں نے بتایا ہے کہ اس میں شروع میں ہی مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے، اور اس کے بعد بھی جتنی بھی روایات آتی ہیں ان روایات کو اگر اہل سنت کی نظر میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اصح الکتب جس کو کہا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، ان سے حضرت محمد بن حنفیہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ افضل کون ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو باقی جتنی روایات بھی اگر اس کے خلاف آئیں گی تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی بات مسلم کے مقدمے میں بھی موجود ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع، وہ اجماع کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ اجماع دوسرے مسئلے پر ہے اور یہ جدا مسئلہ ہے، اور ان دونوں کو آپس میں ملانا اس کا بہت بڑا فراڈ اور بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ ایک بات، کن مسئلوں کو ملایا؟ دوسری بات یہ رہی، کن مسئلوں کو ملایا؟ خود کہتا ہے، ایک طرف یہ خود کہتا ہے، ایک طرف یہ خود کہتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ پیش بھی خود کر رہا ہے، اور ان کے جواب میں نے پہلے ذکر کر دیے ہیں کہ جو بھی ایسی روایت آئے گی تو اس کی ہم تعویل کر دیتے ہیں، اور جتنی باتیں اس نے کی ہیں یہ ساری کی ساری ان کا تعلق خلافت کے ساتھ تھا، جبکہ خلافت کا جدا عنوان ہے، تو یہ عنوان سے اس کا ہٹ جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں
میں نے خود اس کے اصول کے مطابق اس بات کو ثابت کیا. یعنی اگر یہ اہل سنت کی باتوں کو نہیں تسلیم کرتا، اہل سنت کی کتابوں کو نہیں تسلیم کرتا، تو میں نے اہل التشیع کے اپنے اصول سے اس بات کو ثابت کیا ہے. چلو خلافت کو ہی لے لیتے ہیں، جو اس نے کہا ہے کہ ان کی خلافت بدعت تھی، لہذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا اسلام درست نہیں ہے. اس کی بنیاد یہ تھی کہ خلافت بدعت ہے، لہذا بدعت ہے تو اب ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے. اب اسی بات کو لے لیتے ہیں اور اسی بات کو دیکھتے ہیں شیعہ اصول کے تناظر میں، کیونکہ ثابت اس نے کیا ہے یہ اصول اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا اصول جدا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں. اہل سنت کے نزدیک سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، کسی کی خلافت بھی منصوص نہیں ہے. یعنی بالاسم تعین بالاسم ہو، کسی کی خلافت ہو، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے نہ کسی کی ہے. اور یہ بات خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے سیدنا علی المرتضیٰ کا خطبہ. لیکن اس بات کی طرف میرے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خلافت کا الگ عنوان ہے. باقی میں اس بات کو نقل کرتا ہوں کہ اگر بالفرض والمحال اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت یا ان کا اسلام درست نہیں تھا، تو اس کے اوپر میں نے پہلے ہی جواب نقل کر دیا ہے شیعہ اصول کے مطابق، کہ شیعہ اصول کے مطابق امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے. تو سیدنا علی اس کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور قیامت تک کوئی شیعہ جواب نہیں دے سکتا. یہ ایسا پھندا ہے جو شیعہ کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور ہر شیعہ اس سے پریشان ہے. بلکہ اس بات کے تو دلائل دیتا ہے لیکن اس کا رد قیامت تک نہیں کر سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ منصوص اس کے بقول اور معصوم خلیفہ ہیں اور معصوم ہے، اور وہ معصوم خود بدتی کی اس کے بقول اتباع کر رہا ہے اور پوری زندگی پوری زندگی کب آپ نے ثابت کیا اور کب آپ نے ثابت کیا کہ اس کی اتباع کیا ہے؟ اگر بدعتی جہنمی ہے تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں، بدعت کی حالت میں ان کی اتباع کرتے ہوئے مر جائے تو اس کی کیا حالت ہے؟ رب کا قرآن بیان کرتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو شیعہ اپنے اصول کے مطابق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ تمام ائمہ مجرم ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیعت اصول کافی سے لے کر چھوٹی چھوٹی ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے اور کوئی شیعہ اس کا نہیں کر سکتا. اگر معصوم مانتے ہیں، ہر فعل معصوم مانتے ہیں، تو اس صورت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت بھی معصوم ہے، وہ خود بھی معصوم ہے. اگر ان کی عصمت اگر ہر فعل میں معصوم نہیں مانتے تو پھر تو ان کے بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے شیعہ مذہب کی، جیسے یہ خود کہہ رہا ہے ہر فعل. ٹائم ختم ہے آپ کا، ٹائم ختم ہے بھائی صاحب ٹائم ختم ہے آپ کا، ختم ہوا ہے، ٹائم ختم ہے. کیا گیا ہے تو ان کا ایمان کس قدر بیکار تھا. تو میں شیعہ جوانوں سے ٹائم ختم ہے آپ کا بھائی صاحب، سے پوچھو کہ حضرت علی المرتضیٰ اور تمام بھائی صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے، ان کا ایمان کیا ٹائم ختم ہوا اور ان کی اتباع رہے، اور یہ کیا جواب نہیں دے گا، یہ بات ثابت کرے گا کہ وہ کفر کی حالت میں رہے، انہوں نے تقیہ کیا.